اگر کوئی آدمی میرے کول آئے گا تو مینوں یہ گل کرے گا قاری صاحب میں استاداں نوں ملن واسطے جانا ہے، ادب کی ہے، طریقہ کی ہے، وہ میرے کو آ کے پوچھے گا، میں شاگرد ہاں، میں دساں گا کس طرح جانے، کلام کس طرح کرنے، سلام کس طرح کرنے، رابطہ کس طرح کرنے، میرے استاداں دے دربار دے آداب کی نے، انہاں دی حاضری دے آداب کی نے، وڈے دے دربار دا ادب چھوٹا بیان کردا ہے، استاد دا ادب شاگرد بیان کردے نے، پیراں دا ادب مرید بیان کردے نے۔ لوگوں ایک کائنات دا ایک قانون ہے، لیکن کملی والے تو آ کے اللہ توڑ دیتا ہے، فرمایا محبوبہ ساری کائنات دے چھوٹے وڈیاں دا ادب بیان کرن گے، طریقے انہاں دی حاضری دے بیان کرن گے، پر محبوبہ میں تیرا رب ہو کے، تیرا خالق ہو کے، تیرے تو وڈا ہو کے میں تیرے دربار دے آداب بیان کراں گا۔ یا رسول اللہ مسلمانوں، واحد میرے نبی علیہ السلام دی ذات ایسی ذات ہے، اللہ دی قسم ہے، رب کملی والے دا خالق ہو کے مالک ہو کے لوگاں نوں دسدا ہے یار دے بوئے تے جانا کس طرح ہے، جا کے جناب گل کس طرح کرنی ہے۔ معلوم ہویا کائنات دے اندر اللہ نے کسے نو عظمت عطا کیتی نہیں جڑی میرے سرکار نو عطا کیتی ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء۔ ہاتھ کھڑا کرو نا جڑے سرکار دے نوکر بیٹھے ہو، تے کیوں چپ چپ بیٹھے ہو یار؟ کمال ہے، تحفظ ناموس رسالت دے حوالے نال ایک کانفرنس ہے، ماشاءاللہ مرحبا۔ شہزادہ غزالی زمان تشریف لے آئے، الحمدللہ ہماری محفل پاک میں آ کر ہماری محفل کو رونق بخشی، تو آپ حضرت کا دیدار بھی کریں، اور انشاءاللہ ابھی چند لمحوں بعد آپ کا خطاب ذیشان بھی ہوگا، وہ بھی ہم سب لوگ سنیں گے۔ تو ابھی جو میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دی اس آیت پاک دے اندر اور دیگر آیات بینات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دا ادب بیان کر کے ایک قاعدہ کلیہ عطا فرمایا لوگوں نو، فرمایا لوگوں ہر چھوٹا بڑے کا ادب بیان کرتا ہے، لیکن میرے محبوب دی یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے کہ میں محبوب دا رب ہو کے، محبوب دا خالق ہو کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار دی حاضری دے آداب بیان کرنا۔ ایتھے ہی پتہ چل جائے گا کہ میری بارگاہ دے اندر میرے یار دا کتنا مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو مل کے پڑھو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا۔ محترم حضرات، یہ ملک پاکستان اہل اسلام دا ملک ہے، یہ دی بنیاد کلمہ طیبہ تے رکھی گئی۔ مسلمانوں کملی والے دے دیوانیاں دا یہ ملک، ایک کی ضرورت پیش آئی ہے اج ناموس رسالت دے حوالے نال، تحفظ ناموس رسالت دے حوالے نال کانفرنساں اسی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دی وجہ کی ہے؟ کدے اس گل تے بھی غور کیتا جے؟ مسلماناں
جڑا کلمے دے نام تے لتا گیا ہے، حاصل کیتا گیا ملک سرکار دے غلاماں دا ملک، نبی پاک دے کلمہ پڑھن والیاں دا ملک، او دے اندر ایہو جیاں کانفرنساں دا انعقاد کرنے دی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ او دی وجہ ہے مسلمانوں، اس محبوب دے دین دے اندر کلمہ پڑھن والے کچھ ایہو جے لوگ پیدا ہو گئے جنہاں نے جناب والا عالم فاضل اپنے آپ نو کہلا کے جبے پہن کے داڑیاں تے دستاراں سجا کے اللہ اکبر کتاباں لکھیاں اور کتاباں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی برابری دے دعوے کیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت نو گھٹان دی کوشش کیتی، نتیجہ اے نکل گیا کہ پاکستان دے اندر بھی لا دین قسم دے لوگ، سیکولر قسم دے لوگ پیدا ہو گئے جنہاں نے جناب والا کملی والے دی عزت و عظمت دے حوالے نال دین متین دی شاعر دی کوئی اگر توہین کردا ہے او دے حوالے نال انہاں آکھا جے اگر کوئی کاروائی کردے ہو تے اے جناب والا تنگ نظریے تے دوجا اے وے غیراں نوں بھی موقع مل گیا، انہاں آکھیا جدوں ایک کلمے پڑھن والے مولوی بڑے بڑے جبیاں والے دستاراں والے بڑے بڑے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث کہلان والے جدو انہوں نے یہ جا لٹریچر پھیلایا ہے، مسلمان توجہ کر، جے اگر 8 سال علم پڑھنے تو بعد قوم نو اے پیغام دیتا جائے نبی تے میں ایکو جہاں، نبی تے میرے وچ کوئی فرق نہیں، جدا نام محمد یا علی ہے وہ کسے شے دا مالک مختار نہیں، تے پھر گلا غیراں نال کی کرے گا؟ وہ کہن گے جدو ایکو جہیاں تے تواڈی بھی تا توہین ہو جاندی ہے، جے اگر تواڈے نبی دی کسے کر لئی تے ایک کوئی جناب والا بہت بڑا مسئلہ تے نہیں، کیونکہ تسی خود کہندے ہو او تے ساڈے ورگے نے ایکو جہاں۔ اللہ دی قسم ہے جے غدار نہ پیدا ہوندے تے اس دیوانیاں دے ملک دے اندر پیر میر علی صاحب ملک دے اندر غزالیت سما دے ملک دے اندر ایو جیاں کانفرنساں دے انعقاد دی ضرورت ہی نہ آندی، کیونکہ سارے یہ کہن والے ہوندے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء میں اگے بھی پہلے بھی عرض کیتا ہے بھائی ہاتھ کھڑا کر کے دسو بھائی تسی سرکار دے غلام بیٹھے ہو، ذرا دوبارہ کرو نا ماشاءاللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پتا چلے کہ واقعتاً تسی سچے غلام ہو سرکار دے۔ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء۔ محترم حضرات، کسی دے گھر جائیے، اگر گھر والے دے مکان تے پہنچیے او دے نال ملاقات کرنی ہے، طریقہ کار کی ہے ملاقات دا، قرآن وچ کی بیان ہوئے، میرے آقا دا فرمان او دی وضاحت وچ کس طرح ہے؟ سرکار فرمانے نے دستک دیو سلام بھی نال کرو، ایک واری دستک دیو نال سلام بھی کرو، دوجی واری دستک دے کے نال سلام بھی کرو، تیجی واری بھی دستک دیو نال سلام بھی کرو۔ اے او طریقہ ہے جڑا شریعت مطہرہ دے اندر بیان ہوئے، جے اگر 3 مرتبہ جواب نہ آئے واپس آ جاؤ۔ کچھ لوگ مدینہ طیبہ وچ اس دور وچ جدوں محبوب زہری حیات نال موجود سن، دروازہ رسول تے آئے، آ کے دستک دتی، دروازہ کھٹکھٹایا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات واسطے اللہ دی قسم انہاں دا دروازہ کھٹکھٹانا میرے رب نو پسند نہ آیا، نہ پسند آیا اللہ پاک نو۔ پتہ کی فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا یہ لوگ جڑے آ کے محبوب تیرا دروازہ کھٹکھٹاندے نے انہاں نو عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ محبوبہ دروازے تیرے تے دستک دینا اے بے عقلی ہے، انہاں دا کم سی آ کے کھڑے ہو جاندے،
ولو انہم صبروا صبر کر دے حتی تخرج الیہم تسی اپنی مرضی نال انہاں ول باہر آندے ملاقات کر دے لکان خیر لہم اے انہاں واسطے بہتر ہوندا. میں عرض کیتی مولا ساری دنیا واسطے قانون ہے مسلماناں واسطے قانون ہے جدوں بھی کسے دے دروازے تے جاؤ جا کے دستک دیو سلام بھی کرو 3 مرتبہ کرو اگر جواب نہ ہو واپس چلے جاؤ تے جے محبوب دے دروازے تے ملاقاتی آئے انہاں بھی تے آ کے دستک دتی ہے ظاہر دستک دتی ہے تے تینوں وہ دستک کیوں نہیں پسند آئی. اللہ فرمایا لوگو عام لوگاں دا معاملہ اور میرے یار دا معاملہ اور اللہ مولوی جی اگر سرکار تیرے ورگے نے تو پھر اس قانون تو نبی پاک مستثنا کیوں نے محبوب کریم دے در دولت تے جڑا حاضر ہوے دستک دے وے رب فرماوے بے عقلی ہے چپ کر کے رک جاندے میرا محبوب اپنی مرضی نال باہر آندا. آکھو نا سبحان اللہ. تو اگر ایک جیسے ہیں تو پھر یہ قانون سے استثناء کیوں؟ معلوم ہوا کہ تیریاں خدا دی قسم لغو باتاں نے یہ تیری بکواس ہے. میرا مصطفیٰ تے ہوئے کائنات وچ کملی والے ورگا دوجا کوئی پیدا ہی کوئی نہیں ہویا. بڑا صحابہ دا نام لیندے نا آؤ ذرا صحابہ دے بوئے تے چلیے نا. مسلمان سیرت ابن شام میرے کل موجود ہے دوجی جلد تے صفحہ نمبر 110 او دے اتے روایت موجود ہے. میرے ویرو جدوں نبی پاک مکہ تو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے سرکار آئے نا تے مدینے شریف دے اندر جلوس دی کیفیت ہے. صحابہ چڑے ہوئے نے گھراں دیاں چھتاں تے گلیاں تے بازاراں دے اندر بچے پھیلے ہوئے نے نبی پاک دیاں مدامت تے جشن منائے جا رہے ہیں استقبال کیتا جا رہے ہے. توجہ جڑی گل میں کرنا چاہنا حضور علیہ السلام دی آمد جلوس دی کیفیت میرے ویر جدوں سرکار مدینہ طیبہ دے اندر داخل ہو گئے مسلم میں او دی ساری کیفیت بیان ہے لیکن سیرت ابن شام میں جڑی گل لکھی ہوئی ہے میں وہ بیان کرنا چاہنا. ہن جناب والا بڑے بڑے صحابہ دعوت دیندے پے نے آقا میرے بوئے تے آؤ حضور میرے گھر قدم رنجا فرماؤ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچی کلی دے اندر وے کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالکا بڑے بڑے امیر صحابہ موجود نے میں غریب ہاں پتہ نہیں تیرا یار میرے بوئے تو بھی قدم رنجا فرمائے گا کہ نہیں. ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی ابو ایوب گھبرانا میرا محبوب غریب نواز سرکار نے پھر فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے انہوں پتہ نہیں کتے بینے وہ آ کے دروازہ رسول تے بیٹھی. ہن توجہ جڑی اگلی گل میں کرنا چاہنا صحابہ دے نا تے جماعتاں بنانیاں بڑیاں سوکھیاں نے بڑا جناب آسان ہے لیکن اللہ دی قسم عقیدہ رکھنا بڑا مشکل ہے. جدوں جناب سرکار دی اونٹنی بیٹھی ابو ایوب دے گھر یہ دوڑ کے آیا قدماں تے ہاتھ رکھے استقبال کیتا اندر لے کے گیا. ڈبل پورشن مکان سی کچا سی لیکن ڈبل پورشن سی. انہیں عرض کیتی سونیا جے جلوہ گر ہو گئے ہو اتلے پورشن تے تسی تشریف رکھو تلویں تے میں رواں گا. آقا اتلے تے تسی ہو کیونکہ آقا اوپر ہوئے غلام تھلے ہوئے تے تائیں سجدہ ہے. آقا تسی اتلے پورشن تے میں تھلویں پورشن تے. میرے نبی فرمایا نہیں ابو ایوب مینوں لوگ ملن
ملن آن گے جے میں اتلے پورشن تے ہوواں گا تیرے اہل خانہ ڈسٹرب ہون گے، اس واسطے میں تھلے ہی قیام کراں گا۔ توجہ جڑی ٹو دی پوائنٹ بات ہے ذرا او دے تے غور کرنا۔ ہن میری سرکار نے اسرار نال تھلے جناب قیام کیتا، ابو ایوب نے اوپر قیام کیتا۔ جدوں حضرت ابو ایوب انصاری اوپر گئے اتلے پورشن تے رات پہ گئی، شام دا ویلا ہے، رات پہ گئی، لوگوں بچیاں نو کٹھا کر کے اپنی زوجہ نو سیڈ تے بلا کے کہن لگا خبردار مکان دی چھت تے چکر نہیں لانے، ساری رات نکر وچ بیٹھ کے گزار دینی ہے۔ تانوں پتہ ہے جے خدا نہ خواستہ اوپر چلے گئے کدھر رب ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے جدوں رات ہوئی میرے چھت دے اتے ایک گھڑا سی پانی دا بھریا ہویا، سردیاں دی رات ٹھوکر لگی گھڑے وچوں پانی ڈل گیا۔ آپ کہندے نے جدوں پانی ڈلیا نا میرے کولوں ایک لحاف سی، ایک کوئی رضائی سی جڑی جناب والا سردیاں دا انتظام سی، میں بیوی نو آکھیا لے کے آ، او لے کے آئی، اساں او دے رضائی نو پانی تے پا دیتا تاکہ پانی پی جائے۔ کیوں؟ کس واسطے کہ متا کوئی قطرہ گرے سرکار دے جسم پاک تے نبی پاک دے وجود مسعود تے میری سرکار نو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہندے نے رات ٹھٹھردیاں گزر گئی، ساری رات میں بیٹھ کے گزاری، میرے بچے نے سردی وچ گزاری۔ جدوں صبح ہوئی نا میں تھلے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب نو کہے محبوبہ تسی رات تھلے سو۔ ابو ایوب انصاری نے رات اس عالم دے اندر گزاری ہے، کملی والے میں رب سلام کرنا وا تے میرے ابو ایوب نو کہہ دے یار دا ادب کیتے میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے، توجہ اس کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ممتاز قادری نے جو کیا تھا یہ صحیح نہیں کیا، یہ اچھا نہیں کیا، غربت اسلام دا دور ہے، خدا دی قسم بڑے افسوس نالے گل پیا کرنا۔ توجہ اگلے دن منہ نے سلائی چھٹے 21 کروڑ روپے دے فراڈ کیس وچوں عدالتاں خود پئیاں کہندیاں نے کہ فراڈ دے تے ثابت سی، چھڑوایا گیا زبردستی۔ ایک سید زادہ دی منسٹری وچ صرف دنیا داری دے چکر دے اندر 21 کروڑ روپے دا فراڈ کرنے والا بندہ آج آزاد ہے، اور بی بی فاطمہ زہرا دا لال بغیر کسی وجہ دے بغیر کسی گناہ دے اج قید وچ۔ مسلمانوں خدا دی قسم اے غربت اسلام دا دور ہے، اج دور ہوندا سلطان صلاح الدین ایوبی دا، آکھو نا سبحان اللہ، اج دور ہوندا محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا۔ ایک کیفیت نہ ہوندی ملک دے اندر اور نہ ہی سانو اے تحفظ ناموس رسالت دے حوالے نال۔ کیوں کہ ایک کانفرنساں تے اوتھے کیتیاں جاندیاں نے جتے خطرہ ہوے، اے تے دیوانیاں دا ملک ہے، اے تے انہاں لوکاں نے بنائے جڑے سرکار واسطے اج بھی اپنی جاناں خدا دی قسمیں قربان کرنے نو اپنا فخر اور اعزاز سمجھدے ہیں، اور حضور قبول کر لین تے اے تو وڈی گل کیڑی ہے؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ بے شک بے قصور ہیں، اور انشاءاللہ یہ دن آئے گا جب یہ ساری دنیا کے سامنے یہ معاملہ آ جائے گا۔ دوستو میں ایک بات کرتا ہوں، حضرات گرامی، کہا جاتا ہے یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے، ممتاز قادری نے خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کر یہ فیصلہ کیا، یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے سزا دینا۔ عدالتیں تو وہی ہیں کہ اگر ایک آدمی کو ایک عورت کو عدالت بالکل کلیئر کٹ قرار دیتی ہے کہ اس نے واقعتاً گستاخی کی ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر جوتے اتار کے اٹھ پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ میں نے اس کو چھڑوانا ہے اور اس کو چھڑوا کے اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنا ہے، کس عدالت کا دروازہ جا کے ممتاز قادری کٹکھٹاتا؟ عدالتیں تو یہی ہیں کہ ان کے فیصلے کا احترام خود حکومت پنجاب کا ایک بڑے عہدے کا جو پنجاب کا مالک ہے وہ نہیں کر رہا، تو ممتاز قادری کو یہ مشورہ دینا کہ اس کو عدالت میں جانا چاہیے تھا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیں، سلطان ابو ایوب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بچن دی امید نہ رہی، لوگ آئے عیادت واسطے، میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنا، توجہ، لوگ عیادت واسطے آئے نا، عیادت کرن تے سلطان دی آنکھیں چوں آنسو جاری، انہاں کیا روئے کیوں ہو؟ کہن لگے رویا اس واسطے ہاں کہ اجے کچھ کم کرنے سن، اللہ کدے مینوں موقع دے چھڑ گا، اجے میں کچھ کم کرنے سن، کیڑے کم؟ انہیں آکھیا ایک کام اے انگریزاں نال جہاد کرنا سی سرکار دے دین دے بلندی واسطے، اے اجے میں کما حق کو نہیں کیتا، ایک بات۔ دوجی بات اے وے کہ بیت المقدس آزاد کروا کے حضرت عمر پاک دی سنت تے عمل کرنا چاہتا سا، عمل ہو جاندہ، اے دوجی بات۔ تے تیسری بات اے وے کہ کرک دے والی نے جڑا کہ عیسائی سی اور خراج دیندا سی سانو، اس نے مسلمانہ دے ایک قافلے نو جڑا مصر تو شام جا رہا سی لٹیے، مارے، پٹیے، تے جدو مار رہا سی، توجہ انہاں لفظاں تے غور کرنا، مار دے ہویا قتل کر دے ہویا کہہ رہا سی اینا محمدکم، تواڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ ادعوہو، انہاں نو بلاؤ، ینصرکم، وہ تواڈی مدد کرن، میں تانوں قتل پیا کرنا، مال بھی لٹیا، دولت بھی لٹی، قتل بھی کردا پیا، تے ایک ایک مسلمان کو جا کے، غلام رسول کو جا کے کہندا بلاؤ اپنے نبی نو۔ میں حضور غزالی زمان دے شہزادے اور اپنے استاد محترم دی موجودگی دے اندر ایک بات ضرور کرنا، اج کون لوگ نے جڑے سنیاں نو تانا دین دن جے نبی حاضر و ناظر ہے تے بلاؤ انہاں نو مدد کیوں نہیں کردے؟ ایمان نال دسو، بولو نا، اج کنہ لوگاں دا تکیہ کلام ہے؟ اے کیڑے لوگ نے جڑے سنیاں نو اج تانے دیندے نے؟ تسی کہندے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا نے، اپنے غلاماں دی مدد کردے نے، خدا را تحفظ ناموس رسالت کانفرنس وچ آن والے ہو، میرا ایک جملہ کوٹ کرو، البدایہ والنہایہ دے اندر بات موجود ہے، 6 جلد دے صفحہ نمبر 845 دے اتے بھی اور 851 دے اتے بھی میرے کو جڑا چھاپا ہے مکتبہ حقانیہ پشاور دا چھپیا ہویا، میں دکھا سکنا۔ انہیں آکھیا جناب ادعو محمدن، اپنے نبی نو بلاؤ مدد کرے تواڈی، میں قتل پیا کردا۔ معلوم ہویا سرکار دے غلاماں نو تانا دینا عیسائیاں دا کام ہے، اے تانا محبوب دے غلاماں نو دینا کدا کام ہے؟ بولو، عیسائیاں دا۔ قتل کر دیتا، انہیں مار چھڈے۔ ہن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جدو مختلف جناب والا علاقیاں دے گورنر وڈے لوگ آئے کول، کہن لگے سلطان رو کیوں ہیں؟ انہیں آکھیا کچھ کم کرنے سن، معلوم ہوندا ہے زندگی وفا نہیں کر رہی۔ انہیں آکھیا دستے صحیح کیڑے کم کرنے سن؟ انہیں آکھیا ایک تے انگریزاں نال لڑنا سی، دوجا بیت المقدس فتح کرنے، تے تیسرا جڑا سب تو میں سمجھنا وا میرے واسطے اعزاز ہے، اس بدبخت نو قتل کرنے جنہیں جملہ کہہ کے میری سرکار دی گستاخی کیتی ہے، میرے سرکار دی گستاخی کیتی ہے۔ میں نظر مننا جے میرا رب مینوں صحت دے دے تے میں تینوں کم کراں گا۔ اللہ نے صحت دتی، انگریزاں نال لڑائی کیتی، مثال اج تک نہیں ملدی، بیت المقدس بھی فتح ہویا ایوبی دے دور وچ، تے تیسرا او جناب والا کرکدا والی برنس جدا نام سی، اونوں بھی جناب والا جدوں بلایا اپنے دربار وچ، اللہ دی قسم
تلوار بار کٹ کے سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، صلاح الدین ایوبی نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس وچ آن والے میرے نبی دے غلاموں تلوار بار کٹ کے انہوں آکھیا بول کیویں آکھیا سی میری سرکار دے بارے وچ بلاؤ نبی پاک نو اگر مشکل کشا نے تے تانوں چھڑا دین. انہیں آکھیا ویکھ میرے آقا نے مشکل کشائی کیتی ہے مسلماناں واسطے، آ ویکھ محمد دا دیوانہ تیرے تک پہنچ گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا دیوانہ تیرے تک پہنچ گیا. ہن تیار ہو جا. تلوار نے آم وچوں کٹ کے گردن اڑا دیتی. مدینے والوں کر کے آکھیا سونیا میں تیرے گستاخ نو واصلے جنم کر دیتا ہے، سونا میں انہوں قتل کر دیتا ہی. آقا میری یہ غلامی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے. اللہ دی قسم اسے رات نیند آئی. حافظ ابن کثیر لکھ دے میں البدایہ والنہایہ وچ میری سرکار نے زیارت کرائی. فرمایا ابو ایوب انصاری ایسے واسطے ہی اللہ کولوں میں تیری عمر منگی سی. آخو نا سبحان اللہ. افسوس اس بات دا ہے یہ اپنے جڑے اپنا کہندے سنیو اساں کے کم کیتا ہے اج تک سوائے اپنے علماء دے گلے کرن دے اساں ہور کیتا ہی کی ہے. نمازاں پڑھ کے خدا دی قسم پیچھے اج اگر ساڈے وچ جمعیت ہوندی یونٹی ہوندی کدے بھی غزالی زمان دا شہزادہ بے گناہ جیل دی وچ نہ ہوندا قید وچ نہ ہوندے بے گناہ سیدزادہ. ہائے اج دور ہوندا علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ دا جنہیں مستقل کتاباں لکھیاں آل رسول دی عزت و عظمت تے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل اولاد تے مستقل کتاباں لکھیاں اور اپیل کیتی مسلماناں اگے لوگو جے عزت پانا چاہندے ہو تے انہاں لوگاں دے غلام ہو جاؤ جنہاں دا کملی والے نال نسبی تعلق ہے، جنہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال خون دا تعلق ہے، جنہاں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال کچھ. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو بس یہی کیا نا. ہمارے علماء کیا کام کرتے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے رہے اور یہ کام بھی کرتے رہے. میں آخر میں مولانا عامر شہزاد سعیدی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. یہ کانفرنس اور جس طرح انہوں نے ورک کیا ہے اس علاقے کے اندر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ان کے لیے راول پنڈی سے جب چلا تھا تو یہ تفسیر مظہری کا سیٹ لے کے آیا تھا کہ ان کے اس کارنامے پر، ان کی اس محبت پر میں شہزادہ غزالی زماں کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ حضور اپنے دستے مبارک سے یہ تفسیر مظہری کا سیٹ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور ایک سوال میں آپ سے بھی کروں گا. آپ 10,000 کماتے ہیں مہینہ میں، آپ 20,000 کماتے ہیں. میرے استاد محترم بیٹھے ہیں، ہم نے انہی سے ہی تعلیم حاصل کی اور پھر انوار العلوم میں پڑھے. میرے دوستو 20,000 30,000 آپ منتھلی کماتے ہیں. کبھی آئے ہیں استاد جی کے پاس، کبھی آئے ہیں آپ مولانا عامر صاحب کے پاس اور کہا ہے کہ کسی کتاب کی اگر ضرورت ہو مولانا تو مجھے حکم دیں، میں آپ کو کتاب لے کر دیتا ہوں. حضور اگر مدرسے کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت ہے تو مجھے آرڈر دیں، میں کتاب آپ کو لے کر دیتا ہوں. نہیں، یہ تو معاملہ ہم نے کبھی نہیں کیا. ہماری 25 سالہ خدمت ہو، 30 سالہ خدمت ہو، 50 سالہ خدمت ہو عالم دین کی، اور خدا کی قسم بغیر کسی لالچ کے جو اپنے آقا کی عظمت کے لیے لڑتا ہے. غیروں کے تیر تو اپنی جگہ، جب اپنے ہی تیر چلانا شروع کر دیں تو پھر دکھ بڑا ہوتا ہے، افسوس بڑا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ایک استاد محترم شیخ الحدیث حضرت قبلہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بات کیا کرتے تھے. وہ حضور کے غلام ہیں تو میں ان کی بات پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے کہ سنی علماء جو ہیں قیامت میں بخشے جائیں گے. کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کہے گا تم نے اپنے نمازیوں کو تھوڑے حساب دیے ہیں کہ اب بھی میں تم سے حساب لوں. تم نے اپنے لوگوں کو تھوڑے حساب دیے ہیں کہ میں اب بھی تم سے حساب لوں. بس آخری بات،
سمرقند دی ایک غریب سیدزادی رات رہن واسطے ایک مسلمان حاجی دے بوے تے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں حاجی صاحب باہر آئے، کہن لگی حاجی صاحب تو شریف ہیں تے میں تیرے رسول دی شہزادی ہاں، میں رات گزارنی ہے تیرا بوا تک کے آئی ہاں، میرے بچے بکھن مینوں رات گزارن دے۔ انہیں آخیا بی بی تیرے سید ہون دی دلیل کی ہے؟ خدا دی قسم سیدزادی رو پئی، مدینے وال منہ کر کے انہیں آخیا نانا میں انہوں کی دلیل دیاں اپنے سید ہون دی؟ اگے ایک مجوسی دا گھر سی، انہوں پتہ نہیں سی، اس دروازے تے پہنچی، اندروں مجوسی باہر آیا، جی شہر کا استاد جی فرما رہے ہیں قاضی تھا، اس کے پاس پہنچی، اسے بتایا تو اس نے بڑی محبت سے گھر میں لے گیا، بیوی کو کہا ان کی نوکری کریں۔ قاضی کے پاس گئی، قاضی نے کہا کہ حاجی سے لے رہا ہے، جی حاجی سے کہا گئی تو ضامن پاک جو حدیث تھا جی ہاں جی سبحان اللہ۔ محترم حضرات استاد جی نے وضاحت فرما دی تو قاضی نے بھی یہ بات کی، اس کے بعد مجوسی کے پاس گئی، اس نے رات قیام کے لیے بھی جگہ دی، بیوی کو کہا نوکری کریں جتنی ہو سکتی ہے کریں، یہ سیدزادی ہماری مہمان ہے، ہو سکتا ہے مدینے کے تاجدار ہم سے راضی ہو جائیں۔ بس ایک رات کی خدمت کا صلہ رب نے کلمہ بھی عطا فرمایا، اور حاجی خواب دیکھتا ہے کہ میدان معاشر قائم ہے، سرکار کی بارگاہ میں جاتا آقا میں تمہارا غلام ہوں، میرے نبی فرمایا تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میری بیٹی سے دلیلیں مانگنے والے تیرے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بس اور اس مجوسی پہ سرکار راضی ہوئے، کلمہ بھی عطا فرمایا، مسلمان بھی بنایا، اپنی غلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ ان کے جو ہم غلام تھے دنیا کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔